آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع صالحین کون ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ انعام یافتگان میں سے یہ چوتھا گروہ ہے صالحین کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں چوتھا گروہ جو ہے اس کی جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں، وہ صفات جس میں ہوں گی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جس طرح انبیاء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور صدیقین کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، شہداء کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، اسی طرح صالحین کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا اور صالحین کی صفات بھی قرآن پاک سے ہی ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ کسی بھی فرد کے کہنے سے کوئی صالح نہیں بنے گا، اپنے کہنے سے وہ صالح نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ کسوٹی عطا فرمائی ہے کہ جس میں یہ صفات ہوں گی وہ صالحین میں سے ہوگا، اور جس میں یہ صفات نہیں ہوں گی وہ صالحین میں سے نہیں ہوگا۔ اب ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا جی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو سب سے بڑی دلیل اسلام کے لیے ہمارے پاس موجود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو قرآن ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو متن ہے عربی، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کے تراجم کے اندر تحریف ہو گئی ہے، تفاسیر میں بھی تعریف ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل عبارت ہے عربی کی، جو متن ہے، اصل عبارت جو ہوتی ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ جو اصل عبارت، اصل تحریر، جو اصل تحریر ہوتی ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ جو قرآن کا متن ہے، اصل جو عبارت ہے قرآن کی، جو آیات ہیں، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی زیر زبر کی بھی اونچ نیچ، آگے پیچھے، اوپر نیچے یا اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ اب صالحین کا ذکر کہ ہم صالحین جو ہے کن کو سمجھیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ صالحین کون ہیں؟ انبیاء کے بارے میں بھی عرض کر دیا تھا، صدیقین کا بھی اور شہداء کا بھی، چونکہ یہ صالحین کا چوتھا گروہ انعام یافتگان میں سے، اس کے حوالے سے ابھی گفتگو کچھ باقی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے صالحین کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یؤمنون باللہ، صالحین میں سے سب سے پہلی صفت جو ہے صالحین کی،
کیا ہوگی؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ توحید پرست ہوں گے۔ کیا؟ توحید، واحد خدا کو، ایک رب کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہوں گے۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر۔ یہ دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ دوسری صفت آخرت پر ایمان۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تیسری صفت دیکھیں، جو ہمارا دین اور اسلام ہے اس کے 3 بنیادی جز ہیں۔ دین اسلام کے 3 بنیادی جز ہیں۔ سب سے پہلا جز ہے عقائد، عقیدہ سے عقائد، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ عقائد ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک کے اندر کوئی بھی کمزوری نہیں پائی جاتی، اللہ سوتا نہیں ہے، ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آتی اللہ کو، اللہ پر موت نہیں ہے۔ یعنی یہ ہیں عقائد، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی اور رسول ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے، عقیدہ ہے ختم نبوت، یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں وہ جی بروزی مروزی اور پتہ نہیں کس قسم کے وہ ٹی ٹی والے، وہ نبی کوئی آ سکتا ہے؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے؟ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور آخری، یہ ایمان ہے نا سب کا۔ اگر کسی کا بھی اس میں شک شبہ ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو واحد ماننا جو ہے، جو توحید ہے، جس طرح کا عقیدہ توحید ہے، سب سے افضل عقیدہ توحید، اور اب تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل رسالت کے اندر عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ کیونکہ ہر بندے کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیکھیں، کسی کے ہم دل کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیا پتہ، لیکن کوئی بھی مومن مسلمان جو ہوگا اس کے دل کے اندر کوئی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، نہیں ہے، اور نہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے کہ وہ باعمل پورا نہیں ہے، اعمال جتنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں ان کے اندر وہ منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن عملی لحاظ سے وہ کمزور ہے، سست ہے، عمل پورا نہیں کر پاتا، نہیں کرتا، یا رہ جاتا ہے پیچھے، تو اس سے جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ اعمال کا دار و مدار اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دین اسلام کے بنیادی طور پر 3 جز ہیں۔ کتنے ہیں؟
نمبر ایک عقائد، جو میں نے ابھی بتایا، فرشتوں کے بارے میں عقائد ہیں، توحید کے عقائد ہو گئے، رسالت کے عقائد ہو گئے، فرشتوں کے عقائد ہو گئے، آخرت کے دن کے عقائد ہیں، تقدیر کے عقائد ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ موضوع کبھی آیا تو پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. دوسرا جز جو ہے، بنیادی جز، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اسلام کے جو بیان کیے ہیں علماء نے ستون، وہ 5 ہیں. ایمان کے ستون بیان کیے ہیں، ان کی تعداد مختلف بیان کی ہے. یہ جز بتا رہا ہوں کہ عقائد سب سے پہلے کیا ہیں؟ عقائد. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اعمال، جن کو علماء نے عبادات لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ عبادات، اعمال، عمل. جتنے بھی احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، اعمال ہیں. ٹھیک ہے، عبادات. اور تیسرا جز ہے معاملات، جس کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں. عبادات جو ہیں ان کو حقوق اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، حقوق اللہ. اور تیسرا جو ہے حقوق العباد ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر 2 عقائد بیان کیے ہیں. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہوں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہوں گے. ویوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے. یہ صالحین کی صفات میں عرض کر رہا ہوں. اور بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن جو اس آیت مبارکہ کے اندر جو بیان کی ہیں یہ انتہائی مختصر اور موٹی موٹی جو صفات، 5 صفات بیان کی ہیں. یہ 2 عقائد ہو گئے، ایک عقیدہ اللہ پر ایمان، دوسرا آخرت پر ایمان. تیسرا یامرون بالمعروف، تیسرا عمل ہے کہ وہ ایسا عمل کرتے ہوں گے. کیسا؟ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہوں گے. کیا؟ نیکی کا حکم دیتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوں گے اور خود باعمل نہیں ہوں گے. خود بھی باعمل ہوں گے اور دوسروں کو بھی باعمل بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہوں گے. یہ صالحین کی تیسری صفت ہے. یعنی صالحین میں یہ بھی صفت پائی جائے گی کہ خود نیکیوں پر عمل کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کو نیکیوں کی دعوت دینے والے ہوں گے. اچھے راستے پر چلنے والے ہوں گے، خود باعمل ہوں گے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دینے والے ہوں گے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خالی نیکی پر عمل کرنا کافی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں بس نیکیاں کر رہا ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، میں صالحین میں شامل ہو جاؤں گا. نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکیوں پر عمل خود بھی کرے، نیک کاموں میں خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی کہے. اور جو اگلی بات ہے، جو اگلا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ منکرات، جو منکرات ہیں، یعنی منکرات سے منکرات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ خود بھی منع رہے اور دوسروں کو بھی منع کرے. شراب حرام ہے، کیوں جی؟ پتہ ہے کسی کو؟ سب کو پتہ ہے حرام ہے، سمجھتے ہیں حرام ہیں جی. شراب خود بھی نہ پیے اور دوسروں کو بھی منع کرے. جوا حرام ہے، سود حرام ہے، خود بھی نہ کھائے اور دوسروں کو بھی منع کرے. اب بڑا مسئلہ ہے. بہرحال منکرات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دے. یہ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ کتنی؟ 4 ہو گئیں. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان،
نیکیوں پر عمل کرنا اور نیکیوں کی دعوت دینا، اور چوتھی برائیوں سے بچنا، منکرات سے، جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جو حرام چیزیں ہیں، حرام ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں، یا جتنی بھی ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں، جن چیزوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا، جو شریعت نے منع کیا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت میں منع ہیں، بالکل حرام ہیں، اور بعض ہیں مکروہ تحریمی، اور بعض ہیں مکروہ تنزیہی، جن کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ تمام منکرات میں سے ہیں۔ جو منکرات ہیں ان پر خود بھی عمل نہ کرے، ان سے بچے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ یہ کتنی صفتیں ہو گئیں جی صالحین کی؟ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 4 صفتیں۔ یہ صالحین کی 4 صفتیں ہو گئیں۔ اور 5ویں صفت یسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکی کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ اب جلدی کرنے کا تو معنی جو ہے، جلدی کرنے کے عمل میں تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس میں علماء نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ یسارعون کا معنی یہاں پر جلدی کرنا ہے، لیکن اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی ہے سرعت۔ سرعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کام کا جو وقت مقرر ہے اس وقت پر کام ادا کر لینا، اس کو سرعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سرعت کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اپوزٹ معنی ہے عجلت۔ عجلت کا معنی جلد بازی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کرواتا ہے۔ اس کا معنی، عجلت کا معنی یہ بیان کیا علماء نے کہ ایسا کوئی عمل جو بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کر لے، اور جو پہلے کرنا تھا اس کو چھوڑ دے اور بعد میں کرے، اس کو عجلت کہتے ہیں۔ جو عجلت ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو سرعت ہوتی ہے وقت مقررہ پر اطمینان سے کام کر لینا، اس کو سرعت کہتے ہیں۔ یہ رب رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ عجلت، جلد بازی، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو سرعت ہے یعنی وقت مقررہ پر جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیے ہیں وہ ان اوقات کے اوپر صحیح وقت پر ادا کر لینا، ان کو اطمینان سے پورا کر لینا، اس کو سرعت کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسارعون فی الخیرات، اور جو نیک لوگ ہیں وہ نیکیوں کے یعنی صالحین وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال ہیں، جو معروف اعمال ہیں، ان کو وقت مقررہ پر اطمینان کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں، ادا کر لیتے ہیں، اور جلدی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جس طرح ظہر کا ٹائم ہے یا یہ جمعہ کا دن ہے، جب اذان ہوتی ہے پہلی، تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، جو بھی مسلمان مومن ہے، وہ اپنے کام کاج سارے چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے جی، کپڑے صاف ستھرے پہن کے، کیا کس لیے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، دوسرا ہماری قبر اور ہمارا حشر آسان ہو جائے گا۔ ہیں جی، 2 فائدے ہیں، فائدے ہیں نا؟ تو یہ فائدہ تو ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ 5 صفات جو بیان کی ہیں صالحین کی، جو صالحین میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کے اندر 5 صفات ہونی ضروری ہیں۔ اب دیکھیں، ایک پہلی صفت جو ہے اللہ پر ایمان سب مسلمانوں میں موجود ہے، دوسری آخرت پر ایمان بھی ہے، تیسری یامرون بالمعروف، اس میں ہم کمزور ہیں کہ خود بھی عمل صحیح نہیں ہے ہمارا، پورا نہیں کرتے، اور پھر آگے کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ شرمندگی ہوتی ہے،
شرمندہ ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جو آگے والا ہے وہ کہے گا اوے تو آپ تے نماز پڑھدا نہیں، تو مینوں کہنا ہے نماز پڑھ، یا کوئی بھی نیک عمل خود نہ کرتا ہو بندہ اگر کسی کو کہے تو اگلا بندہ جو ہے اس کو یہ اس طرح الٹا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ سن لینا چاہیے، سن کے کہے کہ جی انشاءاللہ میں عمل کروں گا، اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور جو کہنے والا ہے اگر خود بے عمل ہے تو اس کو بھی شرم آئے گی، دل کے اندر سوچے گا کہ یار دیکھ میں عمل نہیں کرتا لیکن میں نے جس کو کہا ہے وہ اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اگر کسی کے دل میں اللہ رب العالمین ایسی بات ڈال دیتا ہے تو اسی سے بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بے عمل مبلغ جو ہے اس کے کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ کسی بے عمل کو عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس بے عمل مبلغ کو بھی اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ صحیح علم پہلے حاصل کر لے، اور پھر آگے والی جو صفت ہے وہ بھی ہمارے اندر کمزور ہے۔ منکرات سے ہم خود بھی نہیں بچتے اور دوسروں کو بھی کیا بچائیں گے؟ جو بندہ خود برائیوں سے نہیں بچتا تو دوسروں کو کیسے بچائیں گے؟ میں ایک مثال عرض کروں گا، مثلا کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے خود اور دوسروں کو منع کرتا ہے تو آگے والے کہیں گے کہ یار خود تو پیتا ہے اور ہمیں منع کرتا ہے، سگریٹ ہے یا حقہ ہے یا کوئی اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، شراب ہے مثلا، شرابی ہے، کوئی شرابی دوسروں کو کہتا ہے کہ تم شراب نہ پیو، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے کہ بھئی خود تو تم شراب پیتے ہو اور ہمیں منع کرتے ہو۔ اس لیے جو مبلغ ہے یعنی ہر مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ خود بھی نیکی پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے ساتھی کو کہیں چلیں جی ٹائم ہو گیا نماز کے لیے، کہتے رہیں، ایک دن 2 دن 3 دن، ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کے ساتھ چل پڑے گا، آپ کو روزانہ ایک نیکی جو ہے کہنے کی ملتی رہے گی۔ جس دن وہ آپ کے ساتھ آ گیا تو آپ کی ڈبل نیکی، ورنہ ایک نیکی آپ کو کہنے کی، اس کو بلانے کی نیکی کی طرف وہ ثواب مل جائے گا آپ کو۔ اسی طرح خود بھی برائیوں سے بچتے رہیں اور دوسروں کو بھی اگر کوئی برائی میں ہے اس کو بھی منع کرتے رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بات آپ کی مان جائے گا، آپ کا عمل جتنا زیادہ اخلاص والا ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ دیر تک آپ کا عمل ہوگا، آپ کے بات میں، آپ کی تبلیغ میں وہ اثر آ جائے گا۔ اور کوشش یہی کرتے رہیں ہم سب کہ ہم وقت پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں ان کو ہم ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ جو 5 صفات میں نے عرض کی ہیں یہ اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ یعنی یہ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ صالحین کی جو صفات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، یہ صفات ہم نے دیکھنی ہیں کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صالحین کی صفات کو اپنانے کی اور اللہ رسول کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔